بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى جاریة بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باع من البائع ب500 قبل أن ينقض الثمن لا يجوز البيع الثاني۔ جس نے باندی خریدی 1000 درہم میں نقد یا ادھار، حالتاً کو نقد اور نسیتاً ادھار، فقبضها اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر بائع سے 500 روپے میں وہی باندی فروخت کر دیا اور ثمن ادا کرنے سے پہلے، تو دوسری بیع جائز نہیں۔ مسئلے کی صورت کیا ہے کہ مثلا زید نے بکر سے 1000 درہم میں ایک باندی خریدی۔ باندی کی قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں، باندی ہو یا گھوڑا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ 1000 درہم میں ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کیا لیکن ابھی ثمن ادا نہیں کیا، پھر وہی باندی جو ہے 500 درہم میں بائع کے ہاتھ اس نے فروخت کر دیا، تو اب اس میں مشتری کا 500 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ خریدا 1000 میں اور بیچ رہا ہے 500 کے عوض، تو اب 500 کے عوض بیچ رہا ہے، تو اب دیکھیں کہ ابھی بائع نے بیچا 1000 میں اور 1000 روپے یہ مشتری کے ذمے اس کے جو ہے اب قرض ہو گئے، اور مشتری نے ابھی قرض یہ ادا نہیں کیا کہ پھر واپس جو ہے بائع کے ہاتھ 500 میں بیچ دیا، تو اب 500 کے عوض تو مبی بھی اس کے پاس آ گئی، اور 1000 بائع اس جو ہے 1000 میں بائع نے بیچا تھا تو مشتری کے اوپر 1000 تھا، پھر مشتری سے اس نے 500 میں خرید لیا، تو اب 500 کے بدلے میں 500 ہو گئے، اور 500 جو زیادہ ہے یہ مشتری پر 500 روپے قرض بھی رہ گئے، باندی بھی پاس میں آ گئی اور 500 روپے مشتری کے ذمے قرض بھی رہ گئے، تو باندی دیا تھا، باندی لے لیا، اور جو 500 روپے مشتری کے ذمے ہے وہ کس چیز کے عوض میں؟ بلا کسی عوض کے ہے، اور یہ ذاتی جو خالی انل عوض ہو، یہی ربا ہے، سود ہے، اس لیے یہ بیع ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ مثلا زید نے بکر سے جو ہے ایک باندی 1000 میں فروخت کر دیا، اب بکر جو ہے وہ باندی کسی تیسرے کے ہاتھ میں، خالد کے ہاتھ میں، چاہے 500 کی بیچے، 400 کی بیچے، اور 1200 کی بیچے، 2000 کی بیچے، یا فری دے دے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ تو جب وہ تیسرے کے ہاتھ بیچ دے تو جائز ہے، تو اگر بائع کے ہاتھ بیچے تو کیوں ناجائز ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب احناف حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں، جو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ پہلے ترجمہ لے لیں۔ ومن اشتری جاریۃ بألف درہم، جس نے ایک باندی 1000 روپے میں فروخت، 1000 درہم میں فروخت کی، نقد یا ادھار، فقبضها، پھر مشتری نے اس پر قبضہ کیا، ثم باعها من البائع ب500، پھر وہی باندی بائع سے 500 درہم میں فروخت کر دیا، قبل ان ينقض الثمن، ثمن ادا کرنے سے پہلے، لا يجوز البيع الثاني، تو بیع ثانی جائز نہیں، یعنی مشتری نے بائع سے جو 500 میں فروخت کیا یہ جائز نہیں ہے۔ وقال الشافعی یجوز، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کیوں؟ لأن الملک قد تم فیہا بالقبض، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مشتری کے قبضہ کرنے سے مشتری کی ملک تام ہو گئی، فصار البیع من البائع ومن غیرہ سواء، تو اب بائع یا غیر بائع سے یہ بیع برابر ہے، چاہے وہ مشتری بائع سے بیچے یا غیر بائع سے بیچے، برابر ہے، کوئی حرج نہیں۔ کما لو باع بمثل الثمن الاول او بزیادت، کہ ایسے ہی کہ جیسے کہ مشتری جو ہے ثمن اول کے برابر جو ہے بائع سے بیچے، یا جو ہے ثمن اول سے زیادہ کر کے بیچے، دونوں صورتوں میں یہ بیع جائز ہے۔ یا سامان کے عوض بیچے، مثلا 1000 میں تو باندی خریدا اور پھر اس بائع نے 25 بورا گیہوں کے عوض جو ہے مشتری جو بائع سے فروخت کر دیا، سامان سے بیچے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ مولانا ہماری دلیل یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد اس خاتون سے
جنہوں نے قد باعت بست مئہ بعد ما اشترت بثمان مئۃ بئس ما شریتے واشتریتے ابلغی زید بن ارقم ان اللہ تعالی ابطلا حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب۔ ہماری دلیل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ارشاد کہ ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور انہوں نے جو ہے ایک باندی خریدا 800 درہم میں اور اسے جو ہے بیچ دیا تھا، پھر انہیں بائے کے ہاتھ 600 درہم میں۔ بالکل صورت مسئلہ ہے کہ حضرت کی ان خاتون نے 800 درہم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے باندی خریدی اور پھر اسے بیچ دیا جو ہے 600 درہم میں۔ پھر آئیں پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ اس پر حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا؟ دیکھیے ہماری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول ان خاتون سے جنہوں نے 600 درہم میں باندی فروخت کیا اور 800 درہم میں خریدنے کے بعد تو ام المومنین نے کیا فرمایا کہ بیسا ما شریتے واشتریتے، کہ جو تم نے خریدا اور بیچا یہ تم نے برا کیا، کہ پہلے جو ہے جو خریدا اور پھر اسے بیچ دیا اور زیادہ میں خریدا کم میں بیچا، انہی بائے کے ہاتھ۔ اب لگی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، انہی سے خریدا تھا، وہ بائے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے حج اور تمہارے جہاد کو باطل کر دیا ہے اگر تم توبہ نہ کرو، کہ اگر تم اس جو ہے خرید و فروخت سے توبہ نہیں کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے جہاد کیا ہے اور جو تم نے حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حج اور جہاد کو باطل فرما دے گا، کیونکہ یہ ربا ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام قطعی ہے۔ دلیل عقلی، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بائع سے جتنے میں خریدا ہے اس سے کم میں بیچنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ دلیل عقلی، لأن الثمن لم يدخل في ضمانه، کہ مبی پر جب بائع نے مشتری نے قبضہ کر لیا اور مبی ابھی ادا نہیں کیا ہے، کہتے ہیں ثمن ابھی ادا نہیں کیا ہے، کہ ثمن ابھی جو ہے بائع کے زمان میں داخل نہیں ہوا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيُّ، اور جب مبی جو ہے پہنچ گئی بائع کے پاس تو وقعت المقاصہ، تو اب یہ مقاصہ ہو گیا برابر برابر ہو گیا، کہ اپنے پاس سے باندی دیا تھا اور وہی باندی پھر اس کے پاس آ گئی تو یہ برابر برابر ہو گیا، باندی دیا وہی باندی میں، تو وقعت المقاصہ، تو یہ مقاصہ ہو گیا برابر برابر لین دین۔ بقیا لہو فضل و 500، تو اب ان کے پاس جو ہے مشتری کے اوپر 500 درہم زائد باقی رہے، وہ ذالک بلا عوض، اور یہ بغیر عوض کے ہے، یہی سود ہے، یہی حرام و گناہ ہے۔ بھائی باندی دیا تھا، باندی لے لیا، یہ تو برابر ہو گیا، اور 1000 میں بیچا تھا اور اس کی قیمت جو ہے 500 بائے پر واجب ہوئی، تو 1000 میں 500 مائنس کر دیں، گھٹا دیں تو 500 باقی بچے گا، تو بائے کے مشتری کے ذمے بائے کے 500 درہم اب بھی ہو رہے ہیں، تو درہم کس چیز کے ہیں؟ باندی تو اس کے پاس خود ہی آ گئی ہے، وہ بلا کسی عوض کے ہے، اور وہ ذاتی جو خالی عن العوض ہو وہ حرام۔ کہتے ہیں باخلاف جو انہوں نے قیاس کیا تھا کہ اگر سامان کے عوض بیچ دیں، تو کہا بخلاف ما اذا باع بالعرض، کہتے ہیں کہ اگر 1000 میں خریدی ہوئی باندی پھر اسی باعث سے جو ہے سامان کے عوض بیچ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان الفضل انما یظہر عند المجانست، کیونکہ زیادتی یہ ظاہر ہوگی ہم جنس کے، اگر ہم جنس ہی نہ ہو تو اب کمی بیشی نہیں۔ مثلا 10 جو ہے سا گیہوں، 5 سا گیہوں کو اور 10 سا چنا کے عوض بیچیں، یا 5 سا چنا کو 10 سا گیہوں کے عوض بیچیں تو یہ کمی بیشی جائز ہے، ناجائز نہیں۔ کیوں؟ اذا اختلف النوعان، تو جب ان نوع بدل گئی تو اب چاہے جیسے بیچو، تو مجانست ہو تب کمی بیشی ہوگی، اگر ہم جنس نہ ہو تو ایک طرف باندی ہے دوسری طرف سامان ہے، ہم جنس ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ قال ومن اشترى جاریۃ ب500، جس نے باندی خریدی 500 درہم میں، ثم باعها واخرى معها من البائع، پھر
اس باندی کو دوسری باندی کے ساتھ بائع کے ساتھ بیچ دیا، قبل ان ینقض الثمن، ثمن ادا کرنے سے پہلے 500 درہم میں، فالبیع جائز فی التی لم یشترھا من البائع، اور تو اس باندی میں بیع جائز ہے کہ جس کو بائع سے خریدا نہیں تھا، ویبطل فی الاخری، اور دوسرے کے حق میں بیع باطل ہے۔ صورت مسئلہ کیا ہے کہ زید نے بکر سے باندی خریدی 500 درہم میں، زید نے باندی خریدی بکر سے 500 درہم میں، پھر جو ہے وہی باندی جس کو زید نے بکر سے خریدا تھا، وہی باندی اور اس کے ساتھ ایک اور باندی ملا کر کے 2 باندی بیچ دیا 500 درہم میں بکر سے۔ تو اب جو ہے کیا حکم ہے؟ تو اب کہتے ہیں کہ وہ باندی جو زید سے خریدا، وہ باندی جس کو بکر سے خریدا تھا، اس کے حق میں بیع باطل ہے، بیع فاسد ہے، لیکن جو ہے وہ باندی جس کو اس سے خریدا نہیں تھا، اس کے حق میں بیع صحیح ہے۔ مثلا زید نے بکر سے ایک باندی بنام ہندہ خریدا 500 درہم میں، پھر زید نے وہی باندی جو بنام ہندہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور باندی ضم کر کے جو بنام خالدہ ہے، بکر کے ہاتھ اسی 500 روپے میں بیچ دیا۔ تو ہندہ جس کو اس نے خریدا تھا، اس کے حق میں تو یہ بیع ناجائز، لیکن خالدہ جس کو اس نے بکر سے خریدا نہیں تھا، اس کے حق میں بیع جائز ہے۔ دیکھیے، من اشتری جاریۃ ب500، جس نے باندی خریدی 500 درہم میں، ثم باعھا، پھر اسی باندی کو، واخری معھا، اور اس کے ساتھ دوسری باندی کو، باع من البائع، بائع سے فروخت کر دیا، اور پہلی خریدی ہوئی باندی کا ثمن ادا کرنے سے پہلے، اور ب500، 500 درہم میں فروخت کیا۔ 500 درہم میں ایک باندی خریدا تھا، اور 500 درہم میں اسی بائع کے ہاتھ 2 باندی بیچ دیا۔ فالبیع جائز فی التی لم یشترھا من البائع، تو اس باندی کے حق میں بیع جائز ہے جس کو بائع سے اس نے خریدا نہیں تھا، یعنی خالدہ نام کی جو باندی ہے کہ جس کو بائع سے خریدا نہیں تھا، اس کے حق میں تو بیع صحیح ہے۔ اور ویبطل فی الاخری، اور دوسری باندی جس کو اس نے جو ہے بکر سے خریدا تھا ہندہ نامی، تو ہندہ کے حق میں بیع یہ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کہتے ہیں لأنہ لا بد ان یجل بعض الثمن بمقابلۃ التی لم یشترھا منہ، فیکون مشتریا للأخری باقل مما باع وہو فاسد عندنا۔ تو اب بطلان کی وجہ کیا ہے؟ تو 500 میں ایک باندی یعنی ہندہ کو خریدا تھا، اور 500 میں 2 باندی بیچ رہا ہندہ اور خالدہ، تو ظاہر ہے کہ بیع کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں کچھ ثمن ہو۔ تو 500 میں خریدا، 500 میں بیچا، تو جو خالدہ ہے دوسری باندی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے عوض ثمن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور ہوگا۔ تو فرض کر لے کہ جو دوسری باندی ہے خالدہ، اس کو 100 درہم میں بیچا، 100 روپے میں، تو اور 400 میں جو ہے پہلی باندی جو ہندہ ہے اس کو فروخت کیا، تو ہندہ کو فروخت کیا 400 میں، اور خالدہ کو فروخت کیا 100 میں۔ تو بیع اس لیے باطل ہے، بھئی خالدہ کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہندہ کے حق میں کہ ہندہ کو خریدا تھا 500 میں اور اب بیچ رہا ہے 400 میں، تو جتنے میں خریدا تھا اتنے ہی میں بیچے تو جائز، اور اس سے کم میں اسی بائع سے بیچا یہ ناجائز ہے۔ فرماتے اس لیے کہ ضروری ہے کہ جس باندی کو اس نے زید سے خریدا نہیں، بکر سے خریدا نہیں تھا، اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ نہ کچھ حصہ کر دیا جائے۔ تو اب یہ اس کو خریدنے والا تو اب کچھ حصہ کر دیں گے، اگر 50 روپیہ کر دیں گے تو گویا ہندہ جو ہے اس کو 450 میں بیچ رہا ہے، 100 روپیہ اس کے مقابل کریں گے تو گویا 400 میں اس کو جو ہے فروخت کیا۔ اگر 200 روپیہ جو ہے خالدہ کے مقابل میں کر دیں گے تو ہندہ جس کو 500 میں خریدا تھا تو گویا اس کو 300 میں بیچ رہا، بہرحال جتنے میں خریدا تھا اس سے کم میں بیچ رہا ہے۔ فرماتے اس لیے کہ ضروری ہے کہ جس کو نہیں خریدا تھا اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ کر دیا جائے،
تو اب یہ دوسری باندی کو خریدنے والا ہوا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ، تو جتنے میں بیچا تھا اس سے کم میں خریدنے والا ہوا، 500 میں بیچا تھا اب 400 میں خرید رہا ہے، وہ فاسد، یہ فاسد ہے ہمارے نزدیک۔ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا، اور جو دوسری باندی جس کو اس کے ساتھ ضم کر کے بیچا ہے تو اس میں یہ معنی نہیں پایا گیا، تو اس لیے کہ مثلا جو ہے اس کو اس سے خریدا ہی نہیں تھا، اس کی قیمت چاہے 50 روپیہ کرے، چاہے 100 روپیہ، چاہے 1 روپیہ، چاہے 5 روپیہ، جو چاہے بیچ دے، تراضی طرفین کا نام بیع ہے۔ تو اس کو جب خریدا نہیں تھا اس سے، تو جتنے میں چاہے بیچ دے، کمی زیادتی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں بخلاف اور یہ معنی نہیں پایا گیا اس مادی میں جس کو اس کے ساتھ ضم کر کے فروخت کیا ہے۔ ولا یشیع الفساد لأنه ضعیف فیہا لکونہ مجتہدا فی، ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی باندی یعنی خبرام ہندہ جس کو اس نے 500 میں خریدا تھا اور خالدہ ہندہ کے ساتھ ساتھ خالدہ کو ضم کر کے 500 میں فروخت کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ہندہ کے حق میں بیع ناجائز اور خالدہ کے حق میں بیع صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں بیع یا تو صحیح ہو یا تو دونوں فاسد ہو، کیونکہ یہاں صفقہ ایک ہے، تو جب صفقہ ایک ہے تو ایک بیع جب فاسد ہے تو فساد دوسرے میں بھی طاری ہو جانا چاہیے، پھیل جانا چاہیے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ ایک بیع میں اگرچہ فساد ہے مگر یہ فساد دوسری بیع تک منتقل نہیں ہوگا، جو ہے پھیلے گا نہیں۔ کیوں نہیں پھیلے گا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اجتہادی ہے، جیسا کہ گزر چکا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو جب یہ مسئلہ جو اجتہادی ہے تو اب فساد یہ قوی نہیں بلکہ فساد ضعیف ہے، اور جو چیز ضعیف ہوتی ہے وہ دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ فساد پھیلے گا نہیں، یعنی خالدہ کی بیع فاسد نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جو ہے باندی میں یہ فساد ضعیف ہے، لکونہا مجتہدا فی، کیونکہ یہ مختلف فی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے یہ۔ او لأنہ باعتبار شبہۃ الربا، یہ دوسری دلیل، یا تو یہ کہ شبہ ربا کے اعتبار سے اول جو ہے، یا تو شبہ ربا کے اعتبار سے یہ ناجائز ہے، او لأنہ طارن، کہتے ہیں یا تو یہ فساد جو ہے فساد طاری ہے، لأنہ یظہر بانقسام الثمن، کہ یہ فساد ظاہر ہوگا ثمن کے تقسیم کرنے سے، او المقاصہ، اور یا برابری سے، فلا یسری الی غیرہا، تو اب دوسرے تک یہ جو ہے فساد سرایت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ فساد اس وقت ہوگا جب کہ ثمن کو تقسیم کرتے ہیں، مثلا 500 کو جو ہے 500 میں خریدا تھا اور 500 میں دو باندی بیچا، ایک کی قیمت 400، دوسرے کی قیمت 100 روپے، تو جس کو خریدا تھا 500 میں اس کو 400 میں بیچا، تو جب یہ ثمن تقسیم کر دیں گے تبھی یہ فساد ہوگا، اور اگر ثمن تقسیم نہ کریں تو اب فساد نہیں ہوگا۔ مقاصہ کر دیں برابر کہ 500 میں اس کو ہم نے خریدا تھا اور اس باندی کو ہم نے 500 میں بیچا ہے، البتہ دوسری باندی یہ اپنی طرف سے ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ کیسے سامان ہوتا ہے کہ گیٹ 1 بائی 1، ایک سامان خریدیے دوسرا سامان فری، تو بیع تو ایک ہی سامان کے مگر ایک فری ہے، تو ایسے ہی ایک باندی میں بیع ہے اور دوسری بیع جو ہے باندی کو اپنی طرف سے اسے بطور نظر بطور ہدیہ کو پیش کر رہا ہے، تو فساد دوسری باندی تک طاری نہیں ہوگا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ زَيْتًا عَلَىٰ أَن يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ 50 رطلا فَهُوَ فَاسِدٌ۔ زید نے بکر سے زیتون کا تیل خریدا، روغن زیتون خریدا، مثلا کہا کہ آپ ہمیں 100 لیٹر دے دیں، وزن کے اعتبار سے 100 کلو روغن زیتون دے دیں، اور اپنا ہی ڈبہ بھی دیا، کہا ہمارے ڈبہ میں جو ہے آپ 100 لیٹر وزن کر دیں، 100 کلو وزن کر دیں، اور 100 کلو تو ایک ڈبے میں 5 کلو روغن زیتون کا آیا، اور 20 ڈبے میں 100 کلو ہو گئے،
وزن کرنے کے بعد جب تیل بھر گیا وزن کر دیا گیا، اب زید کہہ رہا کہ ہمارے جو ڈبے ہیں ہر ایک ڈبے کا وزن جو ہے آدھا کلو ہے، جو ہر ایک ڈبے کا وزن آدھا کلو ہے، اور ڈبہ لے کر کے روغن زیتون 100 کلو ہوا، تو اب ایک ڈبے کا وزن مثال ہے کہ آدھا کلو، تو اب 20 ڈبے کا وزن ہو گیا 10 کلو، تو 10 کلو ابھی روغن زیتون آپ اور دیں، تب جا کر کے جو ہے برابر ہوگا، کیونکہ آپ نے ڈبے کے ساتھ وزن کیا ہے اور ہر ڈبے کا وزن جو ہے آدھا کلو، تو 20 ڈبے کا وزن 10 کلو ہو گیا، تو 10 کلو آپ اور روغن زیتون الگ سے دیں، یہ کہا۔ یا کہا کہ 100 کلو کا ریٹ تو طے ہوا تھا، لیکن 10 کلو تو ڈبوں کا وزن ہو گیا، اتنا آپ اس سے گھٹا دیں، مائنس کر دیں۔ یا یہ کہا کہ ہر ڈبے کا وزن 250، ہر ڈبے کا وزن جو ہے 100 گرام ہے، تو 20 ڈبوں کا وزن 2 کلو ہوا، تو 2 کلو تیل آپ اور بڑھائیے یا 2 کلو تیل کی قیمت کم کر دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ زید یہ تو خود کہہ رہا کہ ان ڈبوں کا وزن مثلا 200 گرام ہے یا 250 گرام ہے، تو 200 گرام ہے تو اب یہ ہو گیا 2 کلو 20 ڈبوں کو، اور اگر 250 گرام ہے تو ایک ڈبے کی جو ہے 250 گرام اگر ہے تو 5 کلو جو ہے، نہیں، ایک ڈبے کا وزن اگر 200 گرام ہے تو 4 کلو جو ہے مائنس ہوگا، اور اگر 250 گرام ہے تو 5 کلو مائنس ہوگا، اتنا آپ کم کر دیجئے یا تیل بڑھا دیجئے، تو یہ بے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈبوں کی کا وزن جو زید بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے، اور تیل بھر گیا ہے، اب ان ڈبوں کو وزن کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، یا تو تیل اس میں سے الٹا جائے تو یہ دقت بھی ہے، تو یہ زید بتا رہا، تو یہاں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزن اس کے علاوہ ہو، دوسرا ہو، اس لیے یہ جو ہے ومن اشترى زیتن علی ان یزنہ بظرفہ، جس نے روغن زیتون خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائع جو ہے مشتری کے برتن میں تیل وزن کر دے، فیطرحہ عنہ، طرح کے معنی گھٹانا ہوتا ہے، اور مکانہ کل ظرف 50 رطلا، تو جو ہے بائع ہر ظرف، ہر برتن کا وزن جو ہے 50 رطل مائنس کر دے، گھٹا دے، فہو فاسد، تو یہ بے فاسد ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَإِنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ أَن يَطْرَحَ عَنْهُ بِوَزْنِ الظَّرْفِ، کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ زید نے کہا کہ آپ 100 لیٹر یا 50 لیٹر یا 50 کلو روغن زیتون دے دیں اور ہمارے ہی ڈبے میں رکھ کر وزن کریں، لیکن پہلے ڈبے کا وزن آپ کر لیجئے اور جتنا ڈبے کا وزن ہو اتنا گھٹا دیجئے گا، تو جب ڈبے کا وزن پہلے کر لیں تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اب ڈبے کا وزن کر لیا، دیکھا کہ ہر ڈبہ 100 گرام کا ہے، تو 20 ڈبے 2 کلو کے ہو گئے، تو اب 2 کلو تیل مزید دے دے اس کو، یا 100 کلو میں 2 کلو کی قیمت گھٹا دے، تو یہاں وزن بائع نے خود وزن کر لیا ہے کہ مشتری کے ڈبے کا وزن کتنا ہے، اس لیے یہ مقتضائے عقد کے خلاف نہیں، موافق یہ جائز ہے۔ اور پہلی صورت میں جہاں بائع نے، مشتری نے یہ کہا کہ ہر ڈبے کا وزن آپ جو ہے 100 گرام مان لیں، تو یہ جائز نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ 100 گرام سے کم ہی ہو، 50 ہی گرام ہو، وہ زیادہ مائنس کروا رہا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ کہا کہ خریدا اس شرط پر کہ اس سے جو ہے برتن کے وزن کو جو ہے گھٹا دے مجموعے سے، تو جائز ہے، لأن الشرط الاول لا يقتضيه العقد، کیونکہ پہلی شرط یہ مقتضائے عقد کے مطابق نہیں ہے، کیوں مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ڈبے کا وزن 200 گرام آپ کم کر دیجئے، ہو سکتا ہے ڈبے کا وزن 100 ہی گرام ہو، بائع نے تو وزن کیا نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ والعقد الثانی یقتضی، اور عقد ثانی یہ اس کے مقتضائے عقد کے خلاف نہیں، کیوں کہہ رہا پہلے آپ ہر ڈبے کا وزن کر لیجئے، اس کے بعد تیل رکھ کر کے وزن کیجئے،
اور جتنا ڈبے کا وہ ہے اتنا مائنس کر دیجئے، تو ہر ڈبے کو میں جب تیل رکھ کر کے وزن کریں تو 100 گرام بڑھا کر کے وزن کر دیں گے۔ ومن اشترى ثمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو 5 أرطال فالقول قول المشتری۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہے کہ زید نے گھی خرید، اور برتن کس کا تھا؟ برتن یہ تھا بائع کے برتن میں گھی تھا، اور اسی کے برتن کے ساتھ جو ہے گھی خرید لیا، اور جب اپنے گھر گھی لے کر کے آیا اور اس نے وہ برتن جو ہے واپس کر دیا، اور برتن جو ہے اس کا اب وزن کیا تو 10 جو ہے رطل کا تھا وہ برتن۔ تو اب بائع نے کہا کہ آپ یہ تو بڑا کنسٹر لے کر کے آئے ہیں، وزنی لے کر کے آئے ہیں، ہمارا تو جو تھا وہ 5 رطل کا تھا، اور آپ یہ 10 رطل کا لے کر کے آئے ہیں، تو اب ہم کو تو 10 رطل کی قیمت مائنس کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ ہمارا نہیں ہے، آپ دوسرا بدل کر کے لائے ہیں، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہاں جو ہے اب ظاہر ہے کہ اگر گواہ ہو بائع کے پاس کہ وہ 5 رطل کا تھا تو بائع کی بات مان لی جائے گی۔ یہاں گواہ نہ بائع کے پاس ہے نہ مشتری کے پاس ہے، تو اب قبضہ کیا تھا مشتری نے، تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔ اور جس نے گھی کہتے ہیں گھی خریدا پھر زکن، اور زک کہتے ہیں چمڑے کا برتن ہوتا تھا کہ کپی ہے، کہ یہ کپی میں فرد ظرف، تو وہ ظرف جو چمڑے کا برتن تھا اس کو جو ہے واپس کر دیا بائع تک، اور وہ 10 رطل کا تھا۔ بائع نے کہا کہ یہ جو ہے برتن لے کر کے آپ واپس آئے ہیں، یہ وہ برتن نہیں جو ہمارا تھا، غیر و حاضہ اس کے علاوہ تھا، وہ 5 رطل کا تھا، تو ہم 5 رطل کی قیمت مائنس کریں گے، 10 رطل کی نہیں۔ فالقول قول المشتری، تو یہاں بات مشتری کی معتبر ہوگی، لأنہ ان اعتبر اختلافا فی تعین الزق المقبوض فالقول قول القابض زمینا کان اومنا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اختلاف کیا جائے اور قبضہ کیے ہوئے جو ہے برتن کی تعین میں کہ یہ تھا کہ دوسرا تھا، تو اب یہاں قابض کا قول معتبر ہوگا۔ اب چاہے وہ جو ہے اس نے برتن پر قبضہ کر لیا ہو، غصب کر لیا ہو، یا خرید کر لے گیا ہو اور بطور جو ہے امانت کے ہو، تو چاہے وہ امین ہے چاہے وہ غاصب ہو، بہرحال بات اس کی مانی جس کا قبضہ ہے۔ وہ ان اعتبرا اختلافاً فی الثمن، اور اگر نفس برتن میں اختلاف نہیں بلکہ گھی میں اختلاف ہے کہ اب وہ گھی 1 کلو لے گیا فرض کیجئے، اور برتن اتنا بڑا ہے کہ جس میں 200 گرام گھی آئے گا، تو اب مشتری کہہ رہا ہے کہ 200 گرام گھی کی قیمت مائنس کیجئے یا 200 گرام اور دیجئے، بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں 85 گرام اس میں آئے گی، تو نفس گھی میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں اور اگر ثمن گھی میں اختلاف ہے تو فوا فی الحقیقت اختلاف فی الثمن، تو یہ حقیقت میں ثمن کا اختلاف ہوا، کیونکہ یہاں گھی تو لے لیا ہے، اب گھی کے بدلے میں گھی نہیں دے گا بلکہ گھی کے بدلے میں ثمن دے گا۔ اگر وہ 1000 روپیہ کلو گھی ہے اور یہ کہہ رہا کہ 200 گرام کا برتن ہے تو 800 روپے اس کو دینا ہوگا، اور اگر 100 گرام کا برتن ہو تو 900 گرام دینا پڑے گا، اگر کوئی وزن ہی نہ ہو تو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ اختلاف گھی میں تو حقیقت میں یہ ثمن میں اختلاف ہے، فیکون القول قول المشتری، تو مشتری کا قول معتبر ہوگا، کیوں لأنہ ینکر الزیادۃ، کیونکہ مشتری جو ہے زیادتی کا انکار کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو جو منکر ہوتا ہے اسی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔